سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه أفضل الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد محفل کی مجلس کی مناسبت سے جو اس وقت ذہن میں جو بات ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں کہنے یا سننے کی توفیق عطا فرمائے اس کو سمجھ کرنے کی اپنی اصلاح کرنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. فائدہ اسی وقت ہوتا ہے کسی بات کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احادیث میں سے اپنے حبیب کے کچھ باتیں ہمیں بتائے اور ہم اس کو سنیں اور اپنی غلطیوں کو احساس کریں. اللہ کے فضل سے بات کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں، ضرور جھانکتا ضرور ہوں کہ بھی کس مقام سے بات کی جا رہی ہے. تو الحمدللہ طبیعت مطمئن ہوتی ہے کہ بھئی کچھ خاص بات نہیں ہے. اصل بات یہی ہے کہ بھئی میری بھی اصلاح ہو جائے اور میرے ساتھیوں میں کوئی اگر کمی ہے تو ان میں بھی اصلاح ہو جائے. عرض یہ ہے کہ نیک عمل کرنا بہت بڑی چیز ہے، بلکہ سب سے بڑی چیز ہے. نیک عمل سے مراد ہے کوئی بھی نیکی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چاہت بھی یہی ہے، پسند بھی یہی ہے، محبت بھی یہی ہے کہ میرے بندے ہوں، ایمان والے ہوں اور وہ میری پسند کے کام کریں، میری رضا کے کام کریں، صبح سے لے کے رات تک بس وہی کام کریں جو مجھے پسند ہے، میں جو کرانا چاہتا ہوں. ان کاموں کو نیکی کہا جاتا ہے، عمل کہا جاتا ہے. مختلف نوعیت ان کاموں کی اللہ نے کسی کو فرض کر دیا، کسی کو واجب کر دیا، کسی کو سنت کر دیا، کسی کو مستحب کر دیا. مگر ہیں سارے جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کی ایک خاصیت ہے کہ وہ اللہ کے قریب کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، قرب بڑھا دیتے ہیں. تو بھائی دوسری چیز یہ ہے کہ عمل بھی تو اللہ ہی کراتے ہیں. کون کراتے ہیں؟ اللہ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے بنتا عمل کرتا ہے. تو یہ جو عمل ہے اب اس میں دیکھنا یہ ہے ایک چیز کہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند آ رہا ہے. بڑی بات تو یہی ہے نا، میری کون سی نماز ہے جو اللہ کو پسند آ جائے، میری کون سی
تلاوت ہے جو اللہ کو پسند آ جائے، میرا کون سا عمل ہے اللہ کو پسند آ جائے، میری کون سی بھی عمل، سارے عمل ہیں. دیکھیں جو بھی عمل کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، اور عملوں میں سب سے بڑا عمل ہے کہ آپ کسی اللہ والے سے بیعت ہو رہے ہیں. یہ بھی عمل ہے بہت بڑا. اور سارے عمل کون کراتا ہے؟ مجھے بولیں. تو ہمیں کس نے بھیجا اللہ والے کے پاس؟ اللہ. کتنی بڑی بات ہے. یہ سارے عمل اللہ نے کرائے تھے. یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، بلکہ یہ تو روح ہے ہر اعمال کی. تو سب عمل کی بات کر رہا ہوں، اس میں سب آ رہی ہیں چیزیں، یاد رکھیں ایوری تھنگ. اب یہ ہے کہ ایک عمل کے اندر جو ہم نے کیا، یہ کون سا عمل جو ہے میرا اللہ کے نزدیک مقبول ہے؟ یہ جو کر رہا ہوں سب مقبول ہوگی. یہ تو بہت بڑا کرائٹیریا ہے سب سوچنا. کس عمل کو اللہ تعالیٰ مقبول کرتا ہے، اس میں کیا خاصیت ہونی چاہیے. ایک چیز یاد رکھیں، ایک عمل جو ہوتا ہے اس کی کئی چیزیں نکلتی ہیں ایک عمل سے. میں ایک نماز پڑھوں گا نا، اس نماز سے کئی تاثرات نکلیں گے. میں قرآن کی تلاوت کروں گا نا، کئی تاثرات اس میں نکلیں گے. حافظ بنوں گا نا، کئی چیزیں اس میں منسلک ہوں گی. عالم بنوں گا، کئی چیزیں منسلک ہوں گی. بیعت ہوں گا نا، کئی چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہوں گی. ایزی کروں گا آپ کے لیے، کرتا جا رہا ہوں. سمجھ آ گئی نا؟ کافی چیزیں ایک عمل پہ منحصر کرتی ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں عمل کیا بس جی نیکی کما لی جنت میں چلے گئے. نا 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 نا، یہ بات نہیں ہے. وہ ایک ہی عمل آپ کو جو ایک عمل کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں چھپی ہیں، بہت کچھ. وہی ایک عمل آپ کو متکبر بنا دے گا. وہی ایک عمل آپ کو ریاکار بھی بنا سکتا ہے. وہی ایک عمل آپ عمل کرنے والے کو جو یہ عمل کر رہا ہے ناشکرہ بنا سکتا ہے. وہی اس کو عمل کرنے والوں کو اس میں ناامید بھی پیدا کر سکتا ہے اللہ سے. گو کہ اتنی چیزیں اس عمل میں ہیں، تو مجھے بتائیں جو میں عمل کر رہا ہوں وہ چیز کون سی ہے جو اللہ کو پسند ہوگی. اس میں سے کیا چاہیے ہمیں؟ کوشچن مارک. یہ ہے اصل پوائنٹ. سرنامہ کلام میرا جو ہے آج یہی ہے کہ بھئی ہم عمل تو کرتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ قبول فرما رہے ہیں اور جنت دے دیں گے. اگر ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میں نماز پڑھی ہو، مجھ میں کبر ہو، وہی نماز میں کبر پیدا کر. تو بہت تیری نماز تو بڑی اچھی ہے یار، بس تو اس نماز سے بخشا گیا. تیری تلاوت تو بڑی اچھی ہے یار، تیرا فلاں تو بہت اچھا ہے. یہ سب جو چیزیں آ سکتی ہیں، ریا بھی آ سکتی ہے، دکھاوا بھی آ سکتا ہے، ناشکری بھی آ سکتی ہے. نہیں آپ بیعت ہوئی کسی، اس میں کبر بھی آ جائے گا. بیعت کے بعد شیخ سے ناشکری تو خیر لائن لگی ہوئی ہے. اللہ کے پاس، اللہ کے دوستوں کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو ناشکر تو بہت ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ناشکر ہو جاتے ہیں. ناشکر اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے آدمی، اپنی لائن کو بھول جاتا ہے کہ میں یہ کیوں آیا تھا، کیوں کیا تھا. یا وہ جو شیخ جو بتا رہا ہے اس طریقے کے بالکل بانگو دہرا اگینسٹ چل رہا ہے، خلاف ہی ہے اس کا زندگی کے سارا ہر پہلو. ناشکر تو کھل رہی ہے. یہ شکر تو نہ ہوا نا بندے کو. شکر تو اللہ کے نزدیک وہ ہوا کہ جس چیز کے لیے تجھ سے وہ عمل کرا رہا ہوں تو اس کو ویسی بجا لا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، آپ نے وضو کر لی. اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، کلی کر لی. اللہ نے آپ کو توفیق دے دیا، آپ نے جناب پورا وضو کر لیا. اور اس کے بعد اتنی بڑی توفیق دینے کے بعد آپ بستر پہ لیٹ گئے، یا دل نہیں کر رہا، چلو دوست آ گئے انشاءاللہ بعد میں چلیں. یہ ناشکری ہوئی نا. اللہ تعالیٰ کہ میں تیرا منہ دھلایا، ہاتھ دھلایا، پاؤں دھلایا، تجھے تیار کیا کہ تو آ مجھے سجدہ کر، اور تو نے چھوڑ دیا اس چیز کو. اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ نے آپ کو کسی بندے کے پاس بھیجا کہ جا میں تو ایک بندے کے پاس بھیجا ہوں، اس کے پاس تو جائے گا، الحمدللہ تیرا تزکیہ ہوگا، ذکر سیکھے گا، مجلس سے باتیں سیکھے گا، روحانی تعید میرے قریب بڑھتا چلا جائے گا. وہ آدمی تجھے اللہ سے ملا دے گا، اللہ کے رسول میں تجھے ضم کر دے گا، فنا کر دے گا. کتنا بڑا مقصد ہے. جو اس مقصد کو پا رہا ہے الحمدللہ وہ کیا ہے؟ شکر گزار بندہ ہے. اور جو اس کو نہیں پا رہا وہ کیا چیز ہے؟ شکر ہے. تو اب یہ ہے کہ ایک عمل جو ہے ہمیں کیسے پتہ چل جائے کہ یہ عمل ہمارا مقبول ہوگا؟
کون سی کیفیت ہوگی اس عمل کے اندر کہ بھلے پتہ چل جاتا ہے آدمی ریا کا بھی پتہ چل جاتا ہے، جھوٹ کا بھی پتہ چل جاتا ہے، نا شکرے کا بھی، نا امید کا بھی. دیکھ لیں نا امید کرنا، بھائی ہم تو بڑے اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا. وہ غصب بھی کہہ دیتے ہیں. نا امید ہو گئے نا. کس سے نا امید ہو رہے ہیں؟ عمل سے. اللہ سے نا امید ہو گئی کہ اللہ کچھ نہیں کرتا میرا. تو یہاں آپ ایک بات نوٹ کر لیں جو ہمیں اصلاح کرنی ہے کہ ہم کس کیفیت کے اندر موجود ہیں. اگر وہ کیفیت ہمارے میں ہے، الحمدللہ وہ چیز ہمارے میں ہے، تو پھر ٹھپا لگ گیا اللہ کی طرف سے کہ میں نے تیرے عمل کو قبول کر لیا. آپ سنیں حدیث سے پتہ چلتی ہے نا یہ بات. حدیث آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، بڑی مستند حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی، ہم نیکی مثالیں والا گئے، سبحان اللہ، جو نیکی جس وقت تو کرے اس نیکی کرنے سے اگر تو حشاش بشاش ہو جائے، سبحان اللہ، تیری طبیعت بحال ہو جائے، تجھے ایک عجیب خوشی سی محسوس ہونے لگے، اور کبھی اگر برا کام تجھ سے ہو جائے تو تجھے رنج، مصیبت، غبار تیرے دل پہ چڑھ جائے، اگر یہ دونوں کیفیت تیرے موجود ہیں تو سمجھ جائے کہ تیرے ایمان کی نشانی ہے. اللہ نے تجھے قبول کر لیا. بات کلیئر ہوئی؟ کچھ نہیں. پتہ ہی چلا کہ اللہ کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب انسان کوئی عمل کرے اور اس عمل کرنے کے بعد اس میں یہ کیفیت محسوس ہونا شروع ہو جائے، اس کو خوشی کا نام دیا جائے، لیکن خوشی سے بہت بڑی چیز ہے، بڑا ہے وہ چیز. حقیقت وہ جو کیفیت ہے خوشی سے بھی بہت بلند چیز ہے، کہ جب تجھے میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے، وہ انداز پیدا ہو جائے اس نیک عمل کرنے کے بعد، جو بھی تو کر رہے بے شک راستے سے تن کو گھٹا رہے لوگوں کے لیے، یہ بھی نیک عمل ہے. کسی کو پانی پلا رہا ہے، نیک عمل ہے. کسی کی خدمت کر رہا ہے، نیک عمل ہے. اتنی تک چھوٹے کوئی بھی عمل کر رہا ہے تو اس عمل کرنے کے بعد ایک نور کی خوشی تیرے اندر آ جائے، تبھی تیری حشاش بشاش ہو جائے. تو جب بڑے عمل انسان کرے گا تو اس میں کیا کیفیت ہوگی انسان کی، کتنی اس میں ایک عجیب لہر آ جائے گی نور کی. جس وقت وہ چیز تیرے میں پیدا ہو جائے تو محسوس کرے تو سمجھ تیرا ایمان قبول ہو گیا، اللہ نے تجھے تیرے عمل کو قبول کر لیا. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے بھائی، پیدا ہو جانا خوشی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. جس کے اندر یہ خوشی اور یہ کیفیت حشاش بشاش پیدا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کے نزدیک پہ ہیچ ہو جاتی ہے، نیچے ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں جب کوئی اس عمل کے مقابلے میں جس سے یہ خوشی اس کو پیدا ہو گئی ہے، دنیا کی کتنی چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں ٹھوکریں مارتا چلا جائے گا. کیونکہ وہ کیفیت تو کوئی دنیا کی چیز دے ہی نہیں سکتی. جو اللہ جس کام کو پسند کر رہا ہو وہ کام وہ کر رہا ہو، اس کے مقابلے تو خوشی ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ، اس کا تو نعم البدل دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. لاکھوں سلطنت آپ اس کے سامنے رکھ دیں، یہی ایک خوشی تھی جس پہ بڑے بڑے بادشاہوں نے سلطنوں کو لات مارنے کے بعد فقیری کو اختیار کر لیا. ہاں، کچھ بھی اس کے نزدیک ہوتا نہیں، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا آدمی اس خوشی کی خاطر. بڑے سے بڑا اللہ کا حکم جو ہوتا ہے عمل، اللہ حکم، اسے کرنے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ اس کو نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے. بلکہ لوگ اس میں تو مصیبت سمجھیں گے، پریشانی سمجھیں گے، لیکن اس کو جتنی بلند مشکل ہوگی اللہ کے حکم کی، اس میں اللہ کا حکم اس پہ آ رہا ہوگا، اس کو کرنے میں اس کو لطف آ رہا ہوگا. اللہ نے کام کے لیے اس کو منع کیا ہے. یہاں پتہ چلتا ہے انسان سے، ایک کام کے لیے اللہ نے انسان کو منع کیا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کی زیادتی نہیں کرنی، چاہے کسی قوم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، سب انسان ہے. انسان کے ساتھ سب سے بڑا اخلاق، سب سے بڑے ہمارے اسلام کو سب سے بڑا حصہ ہے. خبردار جو کسی کے ساتھ بھی کوئی یہ نبی اخلاق حسنہ تھا تو سب سے بڑی عبادت آپ یہی لے کر آئے تھے. مار دھاڑ، قتل، خون، غارت، اسلام کو صفحہ سستی ہے ہی نہیں کوئی چیز. تو کسی مقام پہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے جہاں اس کو سیکریفائس کرنی پڑ رہی ہے، قربانی کرنی پڑی ہے، اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی، اپنے جسم کی. الحمدللہ بعض تو اب تو خیر آپ اس چیز کو نہیں محسوس نہیں کریں گے، لیکن ایک مقام شروع میں تھا تو آپ سب نیک آدمی بیٹھے، کسی سے بولے نا بھائی تہجد پڑھو،
تو تہجد کو پہاڑ نظر آتا ہے کہ یار تہجد کس طرح پڑھیں، بڑی مشکل ہے یار، فرض مشکل سے ہو رہے ہیں یار، بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کو سمجھنا. تو آپ تو شاید ہم نہیں سمجھ سکیں گے بات کو، لیکن اس وقت کو یاد کریں جب آدمی کے لیے پہاڑ نظر آتا ہے کہ تہجد میں کیسے پڑھ لوں. سبحان اللہ. لیکن وہ خوشی اور نور ایسا ہوتا ہے کہ ایک تہجد سے بھی کئی گھنٹے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے وہ آدمی. تو حقیقت جو ہے، وہ جو خوشی جو ہے، یہ بندے کو اگر مل جائے، یہ بشاشت مل جائے عمل کے ساتھ، تو پھر تو کیا بات ہے. الحمدللہ پھر تو جنت کے مزے لوٹتا ہے. اب یہ ہم اپنے گرے والوں میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو ہم کتنا بجا لا رہے ہیں. جتنا اللہ کے احکامات کو بجا لا رہیں گے، یقیناً وہ خوشی ہمارے اندر موجود ہوگی، وہ کیفیت ہمارے موجود ہوگی. عادت اتنا بڑھ نہیں ہوتا آدمی نا، جس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے وہ بالکل واحد ایک رخ پہ چل پڑتا ہے، موڑ دیتا ہے اپنا رخ کی طرف، اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے کہ بس اللہ کا جو حکم ہوگا فائنل میرے لیے. الحمدللہ ہر ستم برداشت کروں گا، ہر تکلیف برداشت کروں گا. اور اس کو وہ تکلیف ہوتی ہی نہیں، وہ پریشانی محسوس ہی نہیں کرتا. کہتا نہیں بات یہی ہے جو اللہ نے فرمایا، حقیقت یہی ہے. تو اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے، اور یہ وہ چیز ہے کہ ہر عمل کی گارنٹی اللہ کی طرف ملتی ہے کہ میں نے قبول کیا. آپ نے نماز پڑھی، وہ دل آپ کا جو ہے الحمدللہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے میرا عمل قبول کر لیا، میری دعا قبول کر لی، میری تبلیغ قبول کر لی، میرا کسی اللہ والے کے پاس جانا قبول کر لیا، اس کی صحبت کو قبول کر لیا، اس کی خدمت کو قبول کر لیا، اس کی محبت کو قبول کر لیا. اس کی کیفیت بتاتی ہے آدمی. نہ شکرہ ہوگا، نہ امید ہوگا، باتیں کرے گا بیٹھ کے اب ایسے کیوں ہوا، فلاں کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہو گیا، مجھے یوں کیوں نہیں کر دیا. ہزاروں بکواس سے لوگ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے اندر وہ کیفیت ہی نہیں ہے. اللہ سے بہت دور ہوتا ہے بندہ، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ، اس کو تو نماز کو چیز جو چاہتا ہے اس کو مل نہیں رہی. وہ نماز پتہ نہیں کس نیت سے پڑھتا ہے، اللہ کی بات پتہ نہیں کس نیت سے کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ کا ذکر کس لیے کرتا ہے، یا کسی اللہ والے کے پاس پتہ نہیں کس نیت سے جاتا ہے. تو اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ مقصد کو تو اس کو ہے ہی، وہ تو شکوہ شکایت ویسی، وہ تو نا امیدی نہیں رہے گی، نہ شکری نہیں رہتی، الحمدللہ گمنڈ نہیں رہتا، ریا نہیں رہتی. سب کچھ ختم ہونے کے بعد وہ کیفیتیں ساری مل جاتی ہیں، لیکن وہ خوشی ایک برقرار رہتی ہے انسان کے اندر. تو میرے بھائیو یہ تو بہت بڑا ایک الحمدللہ ایک ہمارا ٹارگیٹ ہے، جو ایک ہیومن بینگ یعنی نیک عمل بھی کرنا ہے، اور نیک عمل کرنے کے بعد اس کیفیت کو بھی ہمیں پیدا کرنا ہے اپنے اندر، تاکہ پھر پتہ چلے گا کہ بھئی ہمارے اعمال جو ہے الحمدللہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو گئے. اور یہ چیز انسان کو مکمل تابع دار بنا دے گی. جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی وہ اس کو نظر آئے گا کہ خلاف شریعت اور خلاف اللہ کے حکم کے وہ بندہ نہیں چلے گا. اس کو کنوینس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اسے اس عمل میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ وہ دوسروں کو کہتا ہے بھائی بڑی اچھی بات ہے، تم بھی کرو، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو، بڑا اچھی بات ہے. آسان. اب نیکسٹ پوائنٹ کہ بھئی عمل تو ہمیں توفیق تو اللہ نے دے دی، سب کچھ دے دیا، اب یہ چیز کیسے پیدا ہو؟ یہ تو سوال ہے نا. نیکسٹ ٹارگیٹ تو یہ نہ ہمارا کہ ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے، کہ یہ کیفیت کیسے آ جائے ہمارے اندر کہ الحمدللہ ہم بھی پورا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے بن گئے، اللہ تعالیٰ کی کیفیت، ہم کوئی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو رہی ہے، پوری زندگی جو اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہو. کبھی اتفاق سے نافرمانی ہوگی، امتحان پہ روتا ہے، چیختا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. اس کے لیے ایک حدیث پھر سن لیں کہ کیسی کیفیت کو بندہ حاصل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بڑی عجیب حدیث ہے، سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والوں کی تصدیق فرماتے ہیں. سبحان اللہ، سنیں حدیث بہت غور سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کی تصدیق فرماتے ہیں. یعنی تصدیق کیا؟ کہ وہ ان کو سچا گردانتے ہیں، کہتے ہیں سچے ہیں بالکل.
جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث کے لفظ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا سچ کہہ رہے ہیں؟ یعنی اب ذکر کی ڈیفینیشن اللہ نے کیسے بتائی کہ ذکر اصل ذکر کرنے والے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ذکر کرنا، اس کی پوزیشن کو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. ذکر کرنے والا یہ ذکر جو کر رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ ذکر کرنے والا سچ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میرے سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. یہ ذکر کرنے والے کی اللہ نے کیفیت بتائی. اصل ذاکر جو ہے الحمدللہ، جس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، جس کلمات کا ذکر کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ یہ کہہ رہا ہے جس کا اللہ جواب دے رہا ہے ذکر کرنے والے کو. فاذکرونی اذکرکم، یہ ہے اللہ کا ذکر. جس بندہ ذکر کرتا ہے اللہ کہتا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے. یعنی وہ ذاکر اس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی پوزیشن کو، ہے ہی کوئی نہیں سوائے اللہ کے معبود کے. حکم مانوں گا تو اللہ کا مانوں گا، سجدہ کروں گا تو اللہ کا کروں گا، اطاعت کروں تو اللہ. لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کی ذات کے کچھ نہیں ہے. یہ ذکر کا مقصد اللہ نے بتایا کہ ذاکر حقیقت میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور جب یہ کہہ رہا ہے تو میں آسمانوں پہ تصدیق کر رہا ہوتا ہوں یہ سچا ہے سچا ہے سچا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا مقام ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو. دوستو میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سچ آ رہی ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کریں جس کو آ رہی ہے، جس کو نہیں آ رہی ہے پھر بتاؤں. آ گئی بات؟ یہ جب ذکر کرنے والا کہتا ہے سچ ہے، اللہ کہتا ہے بندہ، تو اللہ اوپر سے کہتا ہے تو بالکل سچ ہے، سچ کہا تو نے، واقعی میں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی بڑا نہیں. اللہ اکبر. تو پھر کہ جس کو اللہ سچا کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو سچا کہہ رہا ہے؟ ہاں مجھے بولو. ذکر کرنے والے کو، ذکر کرنے والے کو اللہ کہتے ہیں سچا ہے. جس کو اللہ سچا کہہ رہا ہے تو وہ سکتا ہی نہیں، وہ سچا کبھی جھوٹوں کے ساتھ مل سکتا ہے؟ وہ تو بالکل ڈفرینٹ ہو گیا آدمی. ذکر کرنے والا بالکل ڈفرینٹ ہو گیا. اور جب یہ اللہ نے اس کو سچا کہہ دیا اور اللہ نے اس کو پسند کر لیا تو اس کا سارے اعمال جو ہوں گے اس خوشی کے ساتھ ہوں گے، اس کے اعمال قبول ہو رہے ہوں گے. جی ہے میرے بھائی، اللہ کا ذکر اس مقام پہ انسان کو لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ. صاحب بدن شوخر وردی رحمۃ اللہ علیہ، شوخر وردی سلسلے کے بڑے ہیں، اس کے حوالے سے خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک ایسی قلبی روشنی ہے انسان کے اندر، اللہ کے ذکر سے آ جاتی ہے، اتنی بلند اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. سبحان اللہ. جو سچے ذکر کرنے والے لوگ ہیں، سچے عاشق ہیں اللہ کے، سچی مضمون پڑھنے والے ہیں، تو ان کی بات ہے کہ ان کا ذکر یہ بن جاتا ہے کہ پھر اس ذکر کرنے والے کے سامنے آپ کسی قسم کی کوئی بات کریں اس کے لیے کچھ چیز نہیں ہے. ہمارا کشف کرامات بلند ہوتی ہے نا چیزیں، لیکن جو سچا عاشق ذاکر ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، وہ تو اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا کبھی کشف کرامات کی طرف یا ان چیزوں کی طرف. وہ تو مست ہوتا ہے اللہ کی ذات کے اندر. الحمدللہ. ان کیفیاتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اللہ نے اس کے اندر نور ڈالا ہوتا ہے. اس کے اعمال جو ہوتے ہیں، جو نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ایک کیفیت کے ساتھ ہے، اس کا سجدے کیفیت کے ساتھ ہے، اس کی حج عجیب ہے. الحمدللہ. اس کا تعلق اپنے شیخ سے عجیب تعلق ہے. یہ اپنے حضرت کی بات یاد آتی ہے مجھے. الحمدللہ. اب سمجھ آئے آج مجھے کہ حضرت نے کیوں فرمایا تھا مجھے. اللہ سچا تعلق کے بارے میں فرمایا تھا، جس سے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اس کا اپنے شیخ سے کیسا تعلق ہو جاتا ہے کہ تو راستہ دکھا رہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تک پہنچا رہے ہیں اس شخص کو. تو وہ ایک کیفیت بتائی کہ اس کی اور اس کا جو مرید ہے اس کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کو صرف محبت نہیں ہوتی. ہم تو کہتے ہیں ہم تو بڑے محبت کرتے ہیں اپنے شیخ سے فلاح کرتے ہیں، تو حضرت نے رد کیا ہے کہ محبت نہیں ہے، محبت سے آگے تو ایک اور مقام ہے، انس ہے. ہم تو کہتے ہیں میں بہت محبت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تو محبت بھی ہٹ کے ہم تو حضرت فرماتے ہیں محبت سے آگے ایک اور مقام ہے، انس. انس جس کو کہتے ہیں انس ہو گیا. کہتے ہیں انس میں نہ اٹکو، انس سے بھی اونچے ایک مقام آتا ہے شیخ کے ساتھ. تو اللہ ہوگا محبت انس، اس سے آگے مقام کہتے ہیں عشق ہے. وہ کہتے ہیں بعض تو عشق تک جم جاتے ہیں. فرمایا یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ عشق نہیں بلکہ کیا ہے اس سے آگے ایک مقام ہے، اور کیا ہے جنون ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کی حدیث ثابت کیا جنون کی. اللہ
کہ اس طرح اللہ کا ذکر اس قدر کر کہ لوگ تجھے مجنون کہنے لگے. سبحان اللہ. یہ عشق جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اس بندے کا عشق، انسان کا عشق کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ ذکر کرتے کرتے کہ لوگ کہنے لگتے ہیں مجنون ہو گیا، اس کا کام ہی کچھ نہیں، اللہ کو یاد کرتا ہے. تارو مست رہتا ہے، نہ کھانے کو ہوش ہے نہ پہننے کو ہوش ہے. یہ تو یار اللہ کی یاد ہے، مست ہے. ایسے ہیں نا لوگ، یہ نہیں تھے. اللہ کی زندگی یہی تھی. تو یہ ہے میرے بھائی اللہ کا راستہ. الحمدللہ. تو ہم تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو اپنے اعمالوں کو ہم ضرور دیکھیں، لیکن اس کے لیے جو ایک راستہ ہے اس کو تو اختیار کرنا چاہیے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، بیسیکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے عمل جو ہو رہے ہیں کون ریا والے ہیں، گھمنڈ والے ہیں، تکبر والے ہیں. یہ نیت پہ خوشی ہونی چاہیے کہ جو حکم اللہ کا آ جائے، ذاکر کو خاص طور پہ اس پہ انسان فوراً عمل کرے. اللہ نے کہا 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، انسان 5 وقت نماز کے ساتھ پڑھ رہا. اللہ نے کہا نبی بن کی سنتوں پہ عمل کرو، تو سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں. جو کام قرآن سے آتا جا رہا ہے الحمدللہ. اخلاقیات بھی اتنے بلند ہوں انسان کے، جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، غیبت نہ ہو، کسی لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، ظلم نہ ہو، فساد نہ ہو، خون خرابی نہ ہو، قتل نہ ہو. جو معیار اللہ پاک نے دیے ایک مومن کی انسانیت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دشمنوں سے بھی کیسا اخلاق رکھتے تھے. تھا ہی نہیں. اپنے اخلاق سے کیسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے مسلمان کیا. آپ تو دیکھیے، تو ایک معاشرہ تھا جس میں آپ رہتے تھے. یہ ساری چیزیں انسان کو جو ہے الحمدللہ دیکھنی پڑیں گے. وہ ملتی کس چیز سے ہے؟ خلاصہ کیا بتایا؟ اللہ کا ذکر ہے. تو یہ بہت بڑی لائن ہے اللہ کا ذکر. اس میں نہ ہو کہ آدمی ناشکرا بھی ہو جائے اور جناب جھوٹا بھی ہو جائے اور فراڈی بھی ہو جائے. جی ہم کہیں ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ کرتے ہیں. نہیں، اللہ بتایا ہے جو ذکر کرتا ہے اس کی تو میں تصدیق کرتا ہوں جس کو ذکر کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس نے مجھے پہچان لیا، مان لیا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.